کرتے ہیں، لیکن عرض یہ کر رہا ہوں میں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ سب فرمائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتی ہیں الحسد یاکل الحسنات کما یاکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، نیکیوں کو جو بھی آپ کام اچھا کرتے ہیں اس طرح کھا جاتا ہے، یاکل النار الحسد، جیسا کہ لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے۔ اب اس کی تشریح جو ہے یہ میں تھوڑے سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں میں کہ ایک آدمی نیکی کا کام کر رہا ہے، کسی کو صدقات و خیرات جو ہے وہ کر رہا ہے، لیکن دوسرا آدمی جل رہا ہے، ہائے یہ نیکی کیوں کر رہا ہے، یہ صدقات و خیرات جو ہے یہ کیوں دے رہا ہے، حالانکہ جو آدمی دیکھ رہا ہے نہ اس کا کوئی لینے میں دخل ہے نہ اس کا کوئی دینے میں دخل ہے، لیکن وہ آدمی جب یہ حسد کرتا ہے اس کی نماز کی نیکیاں جو بھی حسنات ہیں یہ تمام کی تمام کو وہ چیزیں جو ہیں وہ رد فرماتی ہیں۔ اور ایسا آدمی جو ہے جب مرے گا تو اس کے پاس کوئی نیکی جو ہے وہ نہیں۔ اس کے بارے میں حدیث پاک میں یوں آتا ہے کہ ایک آدمی کوئی چیز تلاش کرنے کے لیے وہ جہنم میں داخل ہوگا، جب جہنم کی تہ تک پہنچ جائے گا تو اسے وہ چیز جو ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے میرے بھائیوں، ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، جو برا کام بھی نہیں کرتے ہیں، لیکن حسد ایک ایسی بلا ہے، حسد ایک ایسی برائی ہے۔ ایک آدمی نعت پڑھ رہا ہے، ایک آدمی بیان کر رہا ہے، ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک آدمی صدقات و خیرات کی بھرمار کر رہا ہے، اور دیکھنے والے کو خوش ہونا چاہیے، یا اللہ مجھے بھی ان چیزوں کی، ان خصائل کی عادات سے منور فرما دے۔ اگر وہ آدمی توبہ تائب نہیں ہوگا تو اس کی نیکیاں ہی جس کے ساتھ اس نے حسد کیا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جائے گی، اور اس کے جو گناہ ہیں وہ اس آدمی کے نامہ اعمال میں چلے جائیں گے۔ ایک حدیث پاک ذہن نشین فرمائیں کہ حدیث پاک میں یوں آتا ہے وہاں پر سب لوگ بے آسرا ہوں گے، وہ ایسے کام کرنے کی نیکی کی چیز نہیں ہوگی۔ وہ آدمی جب جہنم میں ہوگی، جب اٹھے گا دن قیامت کے، تو اللہ فرمائے گا، ایک آدمی عرض کرے گا یا اللہ اس نے یہ بھی میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اس نے یہ بھی میرے ساتھ حسد کیا ہے، تو خدا فرمائے گا کیونکہ اللہ کا نام بالقسط ہے، بالعدل ہے، وہ فرمائے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں
جس کے ساتھ اس نے ظلم کیا ہے اس کی نیکیاں اسے عطا کی جائیں۔ اللہ اکبر، جب وہ نیکیاں دیتے دیتے اس آدمی کی ختم ہو جائیں گی تو اب کیا کہا جائے گا؟ اب حکم ہوگا کہ اس آدمی کی جو بدیاں ہیں، کیونکہ نیکی تو یہ لے نہیں سکتا ہے، نیکی اللہ نے پیسے پہلے ہی بانٹ دی ہے، تو میرے بھائیوں تو پھر اس کی بدیاں جو ہیں اس کے نامہ اعمال میں ہوں گی، اور ادخلوا النار، اس طریقے سے پھر وہ جہنم کی آگ میں دھکیل دیا جائے گا۔ کل میں ایک شاپ پہ تھا، دلوں کے بھیدوں کو تو حضرت صاحب اللہ جانتا ہے، نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں۔ جس آدمی کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہوتا ہے وہ پتہ ہے کہ وہ بناوٹ سے کہہ رہا ہے یا اچھا کہہ رہا ہے۔ تو اس کے پاس ایک آدمی پیسے لینے کے لیے آیا، وہ 3000 تھے یا 4000 جیسے کم و بیش، پر میں نے دور سے دیکھا ہے کہ یہ پیسے اس کو دے رہا ہے۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ نے پیسے نہیں دیے۔ وہ داڑھی والا تھا جس کے پاس میں بھی حاضر ہوا اپنے کام کے لیے، تو اس نے کہا اچھا پھر میں چلنا۔ قیامت کے دن وہ آدمی دکان پہ بیٹھا ہوا، تو ویسے حضرت صاحب بیٹا وہ کام کیا، اس نے کہا قیامت کی باتیں تو چھوڑو، اللہ کے لیے مجھے کوئی ناراضگی نہیں ہے، جو آپ نے پیسے لینے ہیں وہ مجھ سے لے لیں، لیکن قیامت کا نام مجھے نہ بتلائیں۔ تو میرے بھائیوں یہاں پر تو میں بیمار ہوتا ہوں، بیٹا پوچھ لیتا ہے، بیٹا نہیں ہے بیوی پوچھ لیتی ہے، بیوی بھی نہیں ہے تو بیٹی پوچھ لیتی ہے، وہ موجود نہیں ہے، بہن بھائی عزیز و اقارب تمام کے تمام پوچھنے والے ہیں۔ اگر انہیں تھوڑا سا علم ہو جائے تو میرے پیارے بھائیوں اللہ آپ پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے۔ جب آدمی مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے، تو اس کے معاملات پھر کس کے ساتھ ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ لیکن جو اس نے دنیا میں کمایا ہوا ہوتا ہے اس کا تو سلسلہ ہر حال میں ملے گا۔ اگر اس نے بددیانتی کی ہے اور قہر کیا ہے تو وہاں پر نہ آپ کی آنکھ دیکھتی ہے، نہ میری آنکھ دیکھتی ہے، نہ بیوی کی، نہ بہن بھائیوں کی، نہ اولاد کی۔ وہاں پر بدیاں جو ہیں یہ اور کیفیت میں آئیں گی، نیکیاں جو ہیں یہ اور کیفیت میں آئیں گی۔ اگر نیکیاں ہم نے حسد کی بنا پر تمام کی تمام دنیا میں تباہ کر ڈالی تو میرے بھائیوں وہاں پر پھر یہ لوگ عجیب سی سوال کرتے ہیں کہ مولوی صاحب ہم نے ان کا لباس تو دیکھا نہیں ہے، مرنے والے کو ٹوپیاں میرے بھائی باہر پڑی سامنے، تو یہ کیا کیفیت ہے؟ تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ یاد رکھو کہ ایک آدمی نہر میں ڈوب جاتا ہے، ایک آدمی سمندر میں ڈوب جاتا ہے، ایک آدمی کسی چیز کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن مجھ سے تو ایسی بات ہے سمندر میں ڈوب گیا، ایکسیڈنٹ میں اللہ کو پیارا ہو گیا، لیکن جس نے پیدا کیا ہے، جس نے موت لکھی ہے، اس کو پتہ نہیں ہے یہ ایسا مرے گا۔ جب جس نے پیدا کیا ہے حساب کتاب بھی اسی نے دینا ہے، تو پھر میرے بھائیوں اللہ کو کیا جواب دو گے جب ہر چیز کا اللہ نے حساب رکھا ہے؟ تو بہر کیف میں عرض کر رہا تھا میں، تو میرے بھائیوں اللہ آپ پر کروڑوں
کئی گنا زیادہ آپ پر رحمتوں کا نزول رکھے۔ تو میرے بھائیوں یہ مسئلہ یاد رکھو، جو بھی آپ نے ظلم کیا ہے یا تو دنیا میں دینا پڑے گا، اگر دنیا میں دے رہے ہو تمہیں موت آئی، پھر 70 گنا جو ہے وہ نیکی آپ کو آگے دینا پڑے گی۔ تو میرے بھائیوں خیال فرماؤ، اندازہ فرماؤ کہ پھر ہم نے کیا اللہ کو جواب دینا ہے، جب ہم ہوں گے ہی پاپی، جب ہم ہوگے ہی سیاکار، تو ادخلوا النار، پھر جہنم نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگی؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جمعے کی اذان کو بیٹے نے پڑھا ہے، جمعے کی اذان کو کافی وقت گزر چکا ہے، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو ہماری کیفیت دیکھیں، جو شاگرد ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ تشریف لے آ رہے ہیں۔ اب دیکھنا کہ جب سنتوں کا ٹائم ہوگا تو مسجد جو ہے یہ بھرپور ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، ہر لمحہ میرے اللہ نے ہم سے سوال کرنا ہے، اس کا ہم نے پھر کیا دینا ہے؟ جواب دینا ہے۔ تو قرآن پاک کی میں نے اللہ کے نبی کا میں نے فرمان آپ کو پڑھ کر سنایا ہے، الحسد یاکل الحسنات، حسد جو ہے وہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، کما یاکل النار الحطب، جیسا کہ آگ جو ہے وہ لکڑی کو ختم کر دیتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پیارا اللہ حسد سے مجھے، میری اولاد کو اور میرے روحانی شاگردوں کو اور مسلمان بھائیوں کو حسد کی عیب سے، حسد کی لعنت سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، جہاں پر حسد آ جاتا ہے تو نیکیاں دھیرے دھیرے یاکل الحسنات، وہ نیکیاں دھیرے دھیرے جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ ایسے آپ کو ایک مثال دینے کے بعد میں یاد چاہوں گا کہ ہمارے گھر میں ایک بڑولا جو ہے، اسے بڑولا ہی بولتے ہیں بیٹا، وہ گندم کا بھرا ہوا ہے، اور میرے بیٹے کی شادی بھی ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کے بعد میں یاد چاہوں گا۔ ماشاءاللہ جی، میرے بیٹے کی شادی بھی ہے، اور میں کوشش کر رہا ہوں کہ میرے پاس گندم جو ہے یہ کافی زیادہ ہے، اور اسے کبھی میں نے گندم کے دانے کو آج تک میں نے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو ہمارے یہاں سیوی چلتی ہے نا، جو گندم کو کھا جاتی ہے، دیمک، یہ اندر سے، یہ باہر سے نہیں آتی ہے، یہ اندر سے ہی گندم میں بھنک اٹھتی ہے، ایک دانہ پیدا ہوتا ہے، اس کو بیٹا اردو زبان میں اور کیا کہتے ہیں؟ دیمک ہی کہتے ہیں۔ دیمک تو سسری ہے بیٹی، ہاں بس ٹھیک ہے، یہ آپ کا احسان ہے مجھ پر۔ سسری جو ہے وہ ایک پیدا ہوتی ہے، باہر سے نہیں آتی۔ گندم کی ہر قسم سے آپ نے کیا رکھا ہوتا ہے؟ بند رکھا ہوتا ہے۔ تو بعد کا یہ ہوتا ہے کہ ہم گندم نکالتے ہیں تاکہ ہم فصل جو ہے اس سے بی کر لیں، لیکن جب آپ اسے نکالتے ہیں، اللہ یہ ہماری نیکیوں کا اللہ مجھے بھی محفوظ رکھے اور آپ کو بھی محفوظ رکھے کہ سینمائے آباد ہیں، شہر آباد ہیں، لیکن مساجد کو ہم نے وہ طاقت نہیں دی جس کی طاقت سے دنیا آباد ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، وہ گندم بڑھتی بڑھتی، وہ سسری جو ہے بڑھتی بڑھتی، اگر ہم خیال نہ کریں
تو ایمانداری سے بتائیں گندم ختم ہوگی یا وہی کی وہی رہے گی بیٹا؟ ختم ہو جائے گی۔ اور حسد بھی ایسی بیماری ہے، دیمک تو کچھ دن لگا جاتا ہے نا، کچھ 6 مہینے نکل گئے، 3 ماہ نکل گیا، 2 ماہ نکل گیا، لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے جب انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو پھر یہ نیکیوں کو جیسے آرا کٹتا ہے نا، اس کی رفتار تو اپنے مقام پر ہے، وہ بھی دیر لگا دیتا ہے، لیکن حسد کرنے سے نیکیاں اسی وقت جو ہے بالکل دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں، اس آدمی کے لیے، باقیوں کے لیے نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ موضوع میرا انشاءاللہ اگلے جمعے بھی رہے گا۔ مجھے بھی توبہ کرنی چاہیے اور آپ کو بھی، آپ تو ماشاءاللہ نیک ہیں، لیکن پھر بھی مومن ہونے کے ناطے سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ہر عیب سے بچا لے، ہر مصیبت سے بچا۔ یا اللہ ہم تو بے آسرا ہیں، جب دنیا سے جاتے ہیں تو کیا پتہ ہوتا ہے، دنیا میں بے آسرا ہوتے ہیں۔ تو دعا فرمائیں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی حسد کی لعنت سے محفوظ رکھے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ جس میرے بھائی نے سنتے پڑھنی ہے وہ ادا فرمائے۔